اور اکھنڈا نے خود یہ بیان دیا ہے، میڈیا میں موجود ہے، کہ میری پارٹی کے کچھ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو، اور نوین جو مجرم ہے یہ خود اکھنڈا کا بھانجا ہے، تو لامحالہ جرم اس کے گھر میں جب پل رہا تھا تو اسی وقت اس کو ہے نا فوراً یہ کر لیتے۔ اس بیماری کے اصل وجوہات میں سے پہلی وجہ نوین کی گستاخی ہے، دوسری وجہ اس کو قابو میں کرنا تھا بر وقت، اس میں لاپرواہی غفلت برتی گئی، یہ پولیس کی غفلت ہے۔ الحمدللہ آل انڈیا امام کونسل جب شورا کر کے جب نیچے اتری زمینی سطح پر کام کرنے کے لیے، جو بنگلور کے کے جے ہلڈی ڈی جے ہلڈی کے اس واقعے میں جن لوگ پولیس کی گولیوں سے شہید ہوئے ان کے گھروں تک پہنچی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو پولیس نے اریسٹ کیا ان علماء کے گھروں تک پہنچی، اور جتنے معصوم مسلمان تھے ان لوگوں کے گھروں تک پہنچی، اور ان کی ایک ایک بات ہم نے سنی ہے، ان کی آوازیں سنی، ان کی روداد سنی، ان کی درد بھری کہانیاں بھی سنی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو سچائی تھی اسے ہم نے اپنے اس رپورٹ کے اندر درج کی ہے۔ یہاں تک بھی ہم نے سنا کہ ایک ایسا شخص بھی گرفتار ہوا ہے جس کی شادی تھی جمعرات کے دن، اور اسے چہارشنبے کے دن رات میں ہی اسے اریسٹ کیا گیا۔ اور ایسا بھی واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ ایک عورت جو بھری حاملہ تھی، اس کی 2 دن کے اندر ڈیلیوری ہونے والی تھی، حمل وضع ہونے والا تھا، لیکن اس کے شوہر کو پولیس رات میں اریسٹ کر کے لے کر جاتی، تو اس شوہر کی گرفتاری کی وجہ سے جو اس نے جو پریشانی مول لی، اس نے جو اپنے ذہن کے اندر جو ٹینشن جما لیا، جس کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے اس کے پیٹ کے بچے پر پڑا، جس کی وجہ سے حمل ڈیلیوری ہونے کے بعد وضع ہونے کے بعد میں وہ بچے کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی اس طرح کی روداد ہم نے سنی ہے۔ تو الحمدللہ بہت ساری جماعتوں نے اس راستے میں جو شہداء تھے ان تک پہنچے، ان کے لیے کام کیا، لیکن اکثر جن گھروں کے اندر جن کی حالت بہت خستہ تھی ان تک بھی پہنچنا تھا، بہت کم لوگوں نے پہنچا، ان میں سے ایک آل انڈیا امام کونسل بھی ہے۔ ہم نے الحمدللہ اس کے پیچھے کام کیا، اور یہ جو رپورٹ ریڈی کی ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بے قصور مسلمان ہیں، جو اس واقعے میں کوئی شامل نہیں تھے، کچھ ہو رہا تھا اس کے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یا کوئی اس راستے سے سفر کر کے جا رہا تھا جس کی وجہ سے سی کیمرہ کے اندر آئے، ایسے لوگوں کو جو پولیس اریسٹ کی ہے اسے رہا کیا جائے، اور جن لوگوں پر UAPA جو قانون لگایا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، سیکشن ڈالا گیا ہے، اسے بری کر دیا جائے، کیونکہ UAPA اس حادثے میں نہیں آتا، کیونکہ UAPA جو ہوتا ہے وہ دیش کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے خلاف جو کام کرتا ہے اس پر لگایا جاتا ہے، نہ کہ اس حادثے پر لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بیجا مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کی آواز کو پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اور نیچے گرانے کے لیے، اس طرح کا خوف ڈالنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہے۔ ہم حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں اور پولیس سے بھی کرتے ہیں کہ جو قانون آپ نے جو سیکشن ان پر لگایا ہے UAPA کا، اسے فوراً کیا کر دیا جائے۔ اس تشدد کی طرفداری کرے گا وہ بالکل 100% غلط آدمی ہے۔ ہم نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے تمام رہنماؤں نے، سبھی نے، یہاں تک کہ جو بے قصور کے خاندان والوں سے ہم نے ملاقات کی، ان کے خاندان والے بھی جو ہے تشدد کی مذمت کر رہے ہیں۔ اس تشدد کی طرفداری کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ کے سامنے پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اسی لیے نکلے کہ بھئی آخر حقیقت کیا ہے، دیکھیں تو کم سے کم جا کر دیکھیں تو صحیح، جا کر جو دکھایا گیا وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے، اور دیکھا گیا جو جا کر کے زمینی سطح پر اتر کر جو دیکھا گیا اس کی حقیقت ہی کچھ اور ہے۔ کیا لوگ یہ نہیں چاہتے کہ سچائی سامنے آئے؟ سچائی یہ ہے کہ بہت ساری غفلتوں، لاپرواہیوں اور اپنی غلطیوں کو چھپانے اور دوسروں کے دباؤ میں کام کرنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بیماری شروع ہوئی گستاخ بدتمیز نوین کے پوسٹ سے، تو موقع تھا، اس بیماری کی شناخت ہو چکی تھی، تو پھر وہاں کے مقامی لوگ جو ہے رپورٹ بھی درج کرنے گئے، تو کیا، کیونکہ پولیس جو ہے، پولیس کو کچھ ایسے اختیارات بھی ہیں، اگر کوئی دوسرے لوگ آ کر کے رپورٹ نہ بھی لکھا ہے، پولیس خود احتیاطی طور پر کہ بھئی ایسا واقعہ ہے کہ اس کے وجہ سے انتشار ہو سکتا ہے، کسی کے عزت کو یا کسی کے جان و مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ سوچ کر کے پولیس جو ہے
اپنے ان خصوصی اختیارات کا استعمال کر کے اس بیماری کو روک سکتی ہے. جیسا کہ خود یہ جو نوین کے جو ماموں ہیں اکھنڈ شناس مورتی صاحب MLA، خود ان کی کسی وجہ سے وہاں مقامی ایک نوجوان آصف نامی مسنگ MLA کر کے اشتہار دیا تھا، اس پر کسی نے رپورٹ نہیں درج کروائی. پولیس نے خود سے اپنے آپ رپورٹ بنا کر کے اس آصف کو گرفتار کر کے پھر اس کے بعد تو یہ اس کی اختیارات ہیں. تو یہاں پر تو اتنا بڑا معاملہ ہے، حساس معاملہ. تو پہلی بات تو پولیس کو محکمے کو خود جو ہے اپنے آپ رپورٹ لینا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. جب مقامی لوگ ذمہ دار مساجد کے جا کر کے مقدمہ درج کرنے کی مانگ کر رہے ہیں FIR کی، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیوں آخر کس کے اشارے پر یہ ہو رہا ہے؟ حالات جو ہوئے اس کے بعد میں حکومت کے ایک ذمہ دار وزیر صاحب آئے، آ کر کے انہوں نے وہ سور پھونکا اور وہ باتیں کہیں. اس کے بعد ہی ان کے آ کر بہکا کر جانے کے بعد ہی سے یہ دھڑا دھڑ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. آدھی رات کو پونی رات کو جانا پکڑنا کرنا یہ شروع ہوا کہ بھائی آپ اپنا قانون کے حساب سے کام کیجئے، ہم کسی قصوروار کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں. جب رپورٹ دینے کے لیے 6:45 بجے یا 6:45 بجے جب آئے تو 9 ساڑھے 8 بجے تک رپورٹ نہیں لی گئی اور رپورٹ اندراج نہیں کیا پولیس ڈپارٹمنٹ نے، اور اسی طرح سے FIR بھی 8:30 بجے تک نہیں پھاڑی گئی، نہیں بنایا گیا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اس کے اندر فیل ہے، ناکام ہے. یہ 2 سے 2.5 گھنٹے کا جو وقفہ دی ہے پولیس، کیا وجہ ہے؟ اس کی تفتیش عدالتی سطح پر ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جو لوگ ابھی تک شہید ہوئے ہیں اس کے اندر گولی باری سے پولیس کے، اس کے اوپر بھی انکوائری بٹھانا چاہیے. گولی چلنا تھا پیروں پر، گھٹنے کے نیچے، لیکن کسی کو گولی لگتی ہے پھسلی میں، کسی کو لگتی ہے ران کے اوپر حصے میں، کسی کو سیدھے رٹے پر لگتی ہے. اور بعض تو ہمیں رپورٹ یہاں تک بھی ملی ہے کہ سامنے کی بلڈنگوں کی کھڑکیوں تک دروازے جو اونچائی پر رہتے ہیں وہاں تک بھی گولی کے نشانات آج بھی موجود ہے. اس پر بھی پولیس کی انکوائری ہونا چاہیے کہ پولیس نے گولی بے تحاشا کیوں چلائی. اور گولی چلانے سے پہلے پولیس لاٹھی کرنا تھا، آنسو گیس کا استعمال کرتے، اور یا پھر اسی طرح سے پانی کے بمباری کرتے، وہ بھی نہیں کیا پولیس نے، ڈائریکٹ فائرنگ کی. تیسری چیز یہ ہے کہ جب مجرم کا جرم معلوم ہو گیا سائبر کرائم کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، تو مجرم کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا گیا؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ مجرم کے پیچھے پشت پناہی کرنے والے کون سے لوگ ہیں، اس کی بھی تفتیش آج تک نہیں آئی سامنے. وہ آ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں آئی؟ حادثہ جس وجہ سے ہوا ہے، کس راستے سے ہوا ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے تھا، ابھی تک نہیں ہوئی. پانچویں چیز یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے جب یہ چیز اپنے اوپر نہیں لی تو اس وقت کا، اس وہ ٹائم کا MLA اور اس ایریے کا MLA جو تھا، اس MLA کو وہاں حاضر رہنا چاہیے تھا. 2-2.5 گھنٹے میں MLA کیوں حاضر نہیں ہوا؟ اور دو گھنٹے تک کوئی سیاسی آدمی اور MLA یا پھر کوئی بھی سیاسی پارٹی کے لوگ وہاں آ کر اس کو ٹھنڈا کرنا تھا، کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ایک تفتیش کی بات ہے. خالی ووٹ مانگنے کے لیے DG ہلی کی عوام کو آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ایک حادثہ 2 گھنٹے تک وہاں پر کوئی حادثہ نہیں تھا، 2 گھنٹے تک نہ نوین کے گھر پر کوئی حادثہ ہوا، نہ MLA کے گھر پر کوئی حادثہ ہوا، نہ پولیس اسٹیشن پر کوئی حادثہ ہوا. جو کچھ بھی ہوا 8:30 بجے کے بعد ہوا. تو 8:30 تو سمجھو کہ 2 گھنٹے تک ڈپارٹمنٹ اگر چاہتا تو 2 گھنٹے میں پورے بنگلور کو کنٹرول کر سکتا ہے. DG ہلی اور KG ہلی کے اطراف 6 پولیس اسٹیشن کو، حالانکہ پولیس محکمہ موجود رہنے کے باوجود بھی اس ایک اسٹیشن کو اور نوین کے ایک کو اور MLA کے گھر کو کیوں قابو میں نہیں کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پولیس اس کے اندر فیل ہے اور ناکام ہے. اور اسی طرح سے اس کے اندر ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ایک سیاسی گروہ بندیاں ہیں.